السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درس سنن الترمذی۔ الحمد للہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ المکرمین وعلی سائر التابعین الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء ان الامام احق بالاقامہ۔ یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ اقامت کا زیادہ مستحق امام ہے، یعنی اقامت امام کے حقوق سے ہے، لہذا امام کے حضور کا خیال کیا جائے۔ جب تک وہ حاضر نہ ہو اقامت نہ کہی جائے، لیکن اذان امام کے حاضر ہونے سے پہلے کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ امام کی طرف سے اشارہ ہو تب اقامت کہی جائے کہ اقامت اس کا حق ہے۔ اذان میں امام کے اشارے کا معاملہ، اذان وہ مؤذن کا اپنا معاملہ۔ ایک تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ امام احق بالاقامہ ہے، یعنی امام معروف، جو امام معروف و متعین و مشہور ہے اس کا حق اقامت کا بنتا، لہذا دوسرا آدمی نہ اقامت کہلوا دے، دوسرا امام کوئی نہ اقامت کہلوائے۔ اور اذان یہ مؤذن کا حق ہے، یعنی جو مؤذن متعین ہے اس کی مرضی کے بغیر کوئی اذان نہ کہے، اس کو حق ہے، اس کے وقت کی رعایت کا معاملہ اس کے ذمہ ہے۔ چوتھا مطلب یہ ہے کہ اذان کے وقت کا خیال کرنا، اس کی رعایت کرنا، اس کا اہتمام کرنا، یہ مؤذن کا حق ہے، اور اقامت کے وقت کا خیال رکھنا یہ امام کا حق ہے۔ ان الامام احق بالاقامہ، اقامت سے مراد اقامت الصلاۃ۔ حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق حدثنا اسرائيل اخبرني سماك بن حرب سمع جابر بن سمرة يقول كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بلال یا دوسرے وہ ٹھہرتے، رکے رہتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں لیتے کہ حضور اب حجرے پاک سے نکل گئے ہیں، تب تک اقامت نہیں کہتے۔ اقام الصلاۃ حین یراہ، جب حضور کو دیکھ لیتے کہ اب نکل چکے ہیں تب اقامت شروع کرتے۔ اور بعض روایتوں میں جو آتا ہے کہ مؤذن رسول اقامت کہتے قبل اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، تو دونوں حدیث میں تعارض ہو گیا۔ تو اس تعارض کا دفاع یہ ہے کہ جب تک اقامت کہنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے پاک سے نکلتا دیکھ نہیں لیتا اقامت نہیں کہتا، اور قبل ان یراہ اقامت کہہ دیتے، یعنی اکثر لوگوں کے دیکھنے سے پہلے، قبل ان یراہ غالب الناس، تو اس طریقے سے دونوں روایتوں میں تطبیق ہو گئی۔
ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں جابر بن سمورہ کی حدیث حسن ہے، اور سماک کی حدیث ہم کو صرف اسی سند سے من ھذا الوجہ، اسی سند سے ہمیں معلوم ہے، یعنی وہ اسرائیل عن سماک والی سند سے ہم کو ملی۔ ایسے ہی بعض اہل علم نے فرمایا ہے کہ مؤذن املک بالاذان، مؤذن خاص و اذان کا مالک ہے، دوسرا کوئی اذان نہ دے بغیر اس کی اجازت کے۔ اور امام مخصوص، امام معروف، وہ املک بالاقامہ ہے، دوسرا کوئی امام اقامت نہ کہلوا دے، دوسرا کوئی امام نہ بن جائے۔ باب ما جاء فی الاذان باللیل، یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ رات میں اذان دینا۔ بھئی رات میں تو عشاء کی اذان تو رات ہی میں ہوتی ہے، تو یہاں اذان سے مراد ہے فجر کی اذان، یعنی فجر کی اذان کیا رات میں دی جا سکتی ہے؟ تو رات بمانا وہ عرفی رات، تو وہ بھی رات ہی میں ہوتی ہے۔ ہاں شرعی رات میں نہیں ہوتی ہے، صبح ہو جاتی، صبح ہونے کے بعد اذان دی جائے۔ اگر کسی نے دے دیا وقت سے پہلے، طلوع فجر صادق سے پہلے اذان دے دیا، تو ہم احناف کے ہاں اس کا اعادہ لازم ہے۔ بقیہ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں وہ اذان کفایت کر جائے گی، اور دلیل میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ حدثنا قتیبہ حدثنا لیث عن ابن شہاب عن سالم عن ابیہ عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان بلالا یؤذن بلیل، بلال رات میں اذان دیتے ہیں، ابھی فجر صادق نہیں طلوع ہوتی ہے، لہذا تم کھاؤ پیو، یعنی سحری کرو، جب تک کہ ابن ام مکتوم، عبداللہ ابن ام مکتوم، عبداللہ بن قیس، ان کی اذان نہ سن لو۔ اور اس کا خاص ریزن یہ ہے کہ حضرت بلال اذان دیتے تھے وہ سحور کے لیے، نماز فجر کی اذان نہیں دیتے تھے، سحور کے لیے، یا وہ اذان دیتے تھے حضرت بلال تہجد کے لیے۔ اس لیے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں سحری سے نہ روکے۔ اور روایت صحیحہ میں ہے کہ بلال اذان دیتے ہیں لِیُوقِظَ نَائِمَکُمْ وَیَرْجِعَ قَائِمُکُم، اس لیے اذان دیتے ہیں تاکہ جو تہجد پڑھ رہا ہے وہ اب نماز ختم کر کے گھر جائے یا اپنے دسترخوان کی طرف جائے، سحری کرے، اور جو سویا ہوا ہے وہ اٹھ جائے، تہجد پڑھے اور سحری کرے۔ اس لیے حضرت بلال، اور بعض روایتوں میں جو آتا ہے کہ فجر کی اذان حضرت بلال دیتے تھے، تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ حضرت ابن ام مکتوم، حضرت بلال آپس میں تبادلہ کرتے رہتے تھے، کبھی وہ اذان دیتے تھے تہجد کی، کبھی وہ دیتے تھے فجر کی، کبھی وہ دیتے تھے فجر۔ اور یہ خاص طور سے جو حضرت بلال کا ذکر ہے کہ رات میں اذان دیتے تھے، یہ رمضان شریف میں، یہ رمضان کی اذان کا معاملہ سحور کے لیے۔ اور ترمذی فرماتے ہیں اس باب میں عبداللہ ابن مسعود، صدیقہ بنت صدیق، انیسہ، انس ابن مالک، ابو ذر غفاری، سمرہ بن جندب سے بھی روایتیں ہیں۔ ترمذی فرماتے ہیں پھر جب اتنی روایتیں ہیں تو عبداللہ ابن عمر کی روایت کو کیوں صراحتاً ذکر کیا، بقیہ کیوں نہیں ذکر؟ کہتے ہیں حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح، یا جو حدیث آپ نے ذکر کیا ہے اس پر
حکم سند کے اعتبار سے لگائیے تو کہتے ہیں حسن صحیح۔ اہل علم کا اختلاف ہے اذان باللیل کے سلسلے میں، یعنی فجر کی اذان رات ہی میں دے دی جائے، تو بعض اہل علم کا فرمانا یہ ہے کہ اگر مؤذن رات میں اذان دے دیا یعنی قبل طلوع فجر صادق تو اجزاءہ ولا یعید، وہ کافی ہے، اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قول حضرت مالک، عبداللہ ابن مبارک، شافعی، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوے رضی اللہ عنہم کا قول ہے۔ بعض اہل علم کا فرمانا ہے کہ رات میں اگر اذان دے دی گئی یعنی قبل دخول وقت تو اعادہ کرے، جیسے اور نمازوں کا معاملہ ہے کہ قبل وقت اگر کسی نے اذان دے دیا تو اعادہ کرے، کیونکہ اذان ہے وقت بتانے کے لیے، اور وقت سے پہلے اذان دینا یہ علم نہیں دینا ہوا وقت کا، بلکہ تجہیل ہوئی، جہالت دینا۔ یہی قول سفیان ثوری کا ہے۔ اور حماد بن سلمہ نے روایت کیا ایوب سے، وہ روایت کرتے ہیں نافع سے، وہ ابن عمر سے، کہتے تھے بلال نے رات میں اذان دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے خلاف یہ اعلان کرو، ینادی، اپنے خلاف اعلان کرو کہ ان العبد نام، کہ بندے سے غفلت ہو گئی، وقت سے پہلے اذان دے دیا، لوگوں ذرا آرام کرو، آرام کرو، پریشان نہ ہو، یہ مجھ سے غفلت ہو گئی۔ نام بمانا غافل ہو گیا، یا یہ ہے کہ بندہ کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، بس اسی آنکھ ملتے ہوئے سمجھا کہ فجر کا ٹائم ہو گیا، اذان دے دیا، یہ سو گیا تھا میں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر وقت سے پہلے اذان دے دی جائے تو اس پہ تشدید ہے، تحدید ہے۔ اور وہ جو آپ دلیل لاتے ہیں کہ رات میں اذان دیتے تھے حضرت بلال، وہ فجر کی اذان نہیں دیتے تھے۔ اگر فجر کی اذان دیتے تو ایک وقت کی اذان دو بار نہیں ہے، تو پھر کیوں حضرت ابن ام مکتوم سے اذان دلوائی جاتی؟ اس سے یہ واضح ہوا لہذا اذان بلال سے دلیل نہیں لا سکتے۔ دیکھیے یہاں پہ حضور نے سختی سے منع فرمایا، اعلان کر دو لوگ پریشان نہ ہوں، غفلت ہو گئی مجھ سے۔ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غیر محفوظ ہے، جو یہ حماد بن سلمہ کی۔ صحیح وہ ہے جو عبید اللہ بن عمر وغیرہ نے نافع عن ابن عمر روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رات میں اذان دیتے ہیں سحور کے لیے، تہجد کے لیے، فکلوا واشربوا، سحری کرو جب تک کہ ابن ام مکتوم نہ اذان دے دیں۔ یہ صحیح روایت ہے، اور وہ اس پہ کلام ہے، جو ابھی روایت کی کلام ہے۔ عبدالعزیز بن ابی رواد نے روایت کیا، حضرت نافع سے کیا، حضرت عمر کا مؤذن، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مؤذن جن کا نام مسروح تھا، وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مؤذن تھے، انہوں نے رات میں اذان دے دی، تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ اذان کا اعادہ کرو، وقت سے پہلے دے دیا۔ تو کہتے ہیں حد لا یصح، یہ روایت صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضرت نافع عن عمر ہے، یہ انقطاع ہے، حضرت عمر سے تو ان کا معاملہ حضرت نافع کا نہیں ہے سوا کا۔ لیکن حماد بن سلمہ نے اسی حدیث کا ارادہ کیا کہ جو نافع ان بلال اذن، تو وہاں پہ خطا کر گئی، وہ حضرت عمر کے مؤذن کا معاملہ۔ صحیح یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر کی روایت وہ صحیح ہے، اور ان کے علاوہ بھی لوگوں نے نافع عن ابن عمر اور زہری عن سالم عن ابن عمر ان نبی صلی اللہ قال ان بلالا یؤذن باللیل، بلال رات میں اذان دیتے ہیں
سحور اور تہجد کے لیے تو کھاؤ پیو۔ ترمذی فرماتے ہیں اگر حماد کی حدیث صحیح ہوتی تو پھر اس حدیث کا کوئی معنی ہی نہیں رہ جاتا کہ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ بلال اذان دیتے ہیں رات میں، تو جب رات میں اذان دیتے ہیں تو پھر کیا فرمایا کہ کھاؤ پیو؟ اس کا مطلب وہ رات میں اذان دیتے ہیں، وہ ان کو منع نہیں کیا، فرمایا نا، تو پھر مستقبل میں جو حکم دیا کہ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ، فَإِنَّمَا أَمَرَهُمْ فِي مَا يَسْتَقْبِلُ، تو پھر لوگوں کو جو حکم دیا وہ مستقبل کام کے لیے کہ کھاؤ پیو۔ اور پھر فرمایا کہ بلال اذان دیتے ہیں رات میں، اگر حکم دیتے اعادہ اذان کا تو یؤذن نہیں کہتے، یہ فرماتے حین اذن، جب بلال نے اذان دے دیا قبل طلوع فجر، ایسے فرمایا جاتا، یہ نہیں فرمایا جاتا کہ ان بلالا یؤذن باللیل۔ حضرت علی بن مدینی کہتے ہیں کہ حماد بن سلمہ عن ایوب النافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث غیر محفوظ ہے، اس میں حماد بن سلمہ سے خطا ہو گئی، وہ انقطاع ہو گیا۔ یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ اذان کے بعد مسجد سے نکلنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر لوٹ کر آنے کے لیے نکلا ہے تب کراہت نہیں ہے۔ اذان ہوئی اور نکل گیا، چلا گیا، یہ ہے مکروہ، کہ مؤذن نے بلایا اذان پڑھنے، اذان نماز پڑھنے آؤ، اور آپ نکل کے بھاگ رہے ہو نماز سے، اللہ کے منادی کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ ہاں کوئی عذر ہو، مثلا آپ کسی مسجد کے امام ہو، کسی مسجد کے منتظم ہو تو کوئی بات نہیں، یا آپ کو پیشاب پاخانے کی ضرورت پڑ گئی، وضو ٹوٹ گیا، وضو بنانے جان، اس طریقے کوئی معاملہ ہو تو آپ نکل سکتے ہو، کیونکہ یہ سارا معاملہ لوٹ کر آنے کے لیے ہے۔ بعض سے لوگ ایسے رہتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے آتے ہیں تو وہ اذان ہوئی اور نکل جاتے ہیں باہر، پھر جب جنازے کا اہتمام ہوتا ہے تو آ جاتے ہیں، حالانکہ جنازہ کی نماز فرض کفایہ ہے، فرض عین کو چھوڑ کر فرض کفایہ کے لیے گویا کہ بندوں کو دکھانا ہے، فیملی کو دکھانا ہے کہ ہم آئیں، اللہ کا خوف نہیں ہے، بندے کا خوف ہے۔ اس طریقے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حدثنا حناد حدثنا وکیع عن سفیان عن ابراہیم بن مہاجر عن ابی الشعثاء، حضرت ابو شعثاء کا نام نیچے ترمذی ذکر کریں گے، ان کا نام سلیم بن اسود تھا۔ قال خرج رجل من المسجد بعدما اذن فيه بالعصر، ایک مسجد سے عصر کی اذان کے بعد ایک شخص نکلے تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اما ھذا، یہ جو نکل رہا ہے اس نے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیا، اور جو ٹھہرے ہوئے ہیں انہوں نے اطاعت کیا۔ حضوی ترمذی فرماتے ہیں اس باب میں حضرت عثمان غنی کی بھی روایت ہے، لیکن حدیث ابو ہریرہ حسن صحیح ہے، اور اسی پر اہل علم، صحابہ، تابعین وغیرہ کا عمل بھی ہے کہ اللہ یخرج احد من المسجد، کہ کوئی بھی فرد اذان ہو جانے کے بعد مسجد سے نہ نکلے، نماز پڑھ کے نکلے، یہ مطلب ہے کہ نہ نکلے، یعنی نماز پڑھ کے نکلے، یعنی نکلے ہی نہیں، الا من عذر، ہاں کوئی عذر ہو گیا ہو، پاخانہ ہے، پیشاب ہے، وضو بنانا ہے، کسی مسجد کا میں امام ہوں، کسی مسجد کا مؤذن ہوں، کسی مسجد کا منتظم ہوں تو کوئی بات نہیں۔ عذر کا تھوڑا سا ذکر کر دیا ہے، عذر کیا ہے؟ ان یکون علی غیر وضو، کہ بے وضو ہے، وضو بنانے جا رہا ہے، او امر لا بد منہ، یا کوئی ضروری معاملہ درپیش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم النخعی سے روایت ہے کہ فرمایا کہ جب تک اقامت نہ ہو جائے نکل سکتا ہے، ہاں اقامت کے بعد نکلنا یہ ناجائز ہے۔
ترمذی فرماتے ہیں یہ ہمارے نزدیک اس کے لیے ہے جس کے لیے کوئی عذر ہو نکلنے میں، وہ نکل سکتا ہے اقامت سے پہلے۔ ابو شعثا کا نام سلیم بن اسود ہے، اور یہ حضرت اشعث کے والد ہیں، اشعث بن ابی شعثا، اور اشعث بن ابی شعثا نے اس حدیث کو اپنے والد ابو شعثا سے روایت کی۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔